والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بھائیو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی 11ویں شریف کی محفل سجائی گئی ہے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، صدیق عمر کا صدقہ عثمان علی کا صدقہ، میری خالی جھولی بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ پیارے بھائیو، میں نے خطبے میں سورۃ فاتحہ کے 2 آیات تلاوت کی، اور جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی اس کے بارے میں نے پچھلے بیان میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک دعا ہے یہ، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب دعا مانگو تو اس طرح مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ دکھا اور چلا کے بارے میں نے وضاحت کی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ سیدھے راستے پر چلا۔ راستہ دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ چلنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے، امام عشق و محبت نے بہت ہی پیارا ترجمہ کیا، اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح دعا مانگو کہ اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہو۔ خود ہی سکھاتا ہے اور خود ہی فرماتا ہے کہ مجھ سے اس طرح مانگو۔ مولا تیرے انعام یافتہ لوگ کون ہیں، ان کی کچھ خبر تو دے۔ پھر کہیں پر فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ کہیں فرماتا ہے کہ یہ دعا مانگو کہ انعام یافتہ لوگوں میں ہو جائیں، راستہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں اس راستے پر ہم ہو جائیں۔ پھر فرماتا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولا یہ سچے کون ہیں، یہ اچھے کون ہیں، یہ سیدھے راستے والے کون ہیں، یہ جن پر تو نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ پھر اللہ فرماتا ہے گھبراؤ نہیں اے میری مخلوق، میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتا ہے کہ 4 ایسے گروہ ہیں جن پر میں نے انعام کیا، جو سچے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں۔ پہلا گروہ انبیاء علیہ السلام کا، دوسرا صدیقین کا، تیسرا شہداء کا، اور چوتھا اولیاء اللہ کا۔ اور اولیاء اللہ کے مختلف رنگ ہیں، مختلف انداز ہیں، اور اولیاء اللہ کی آمد جو ہے قیامت تک جاری رہے گی۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، صدیق تو پھر صدیق ہوتا ہے، وہ تو حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے، سچے لوگ ہیں۔ اور پھر اب جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اولیاء اللہ کا چل رہا ہے، اور اسی بات پر میں تھوڑا سا آپ کے گوشے گزار چند باتیں کروں گا۔ اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں،
اور اللہ نسبت والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. خود ہی ارشاد فرمانا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ اچھوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور پھر بتا دیا کہ سچے لوگ اچھے لوگ کون کون سے ہیں. تو گویا میں یوں کہتا چلوں کہ خواجہ نور محمد مہروی رحمت اللہ علیہ سچے لوگ ہیں. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ سچے لوگ ہیں. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ سچے لوگ ہیں. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ سچے لوگ ہیں. عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ سچے لوگ ہیں. اور حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی وہ تو ایسی ہستی ہیں جو ان سچوں کے سردار ہیں. ان سچوں کے سردار ہیں کیونکہ یہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے سردار ہیں, حضور غوث پاک اولیاء کے سردار ہیں. اور اسی طرح اور بھی ہستیاں ہیں. خواجہ غلام فرید پاک کوٹ مٹھن والی سرکار وہ بھی سچے لوگوں میں ہیں. بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی سچے لوگ ہیں, یہی انعامی آفتہ لوگ ہیں. تو آج میں آپ کو ان کی چند باتیں سناؤں گا کہ ان کا انداز تبلیغ کیسا تھا, ان کا انداز کیسا تھا دوسروں کو سمجھانے کا. پاک پتن والی سرکار اس کی کیا بات ہے, اختر بھائی نے آپ کو بتایا. اور کوٹ مٹھن والے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں عرض کرتا ہوں. کوٹ مٹھن میں ایک مجذوب رہتا تھا. بات توجہ کی, جلدی سے یہ مشروب پی لیں, توجہ میری طرف. ایک مجذوب رہتا تھا, دیوانہ سا تھا. لوگ اس کو پاگل اور دیوانہ کہتے تھے. وہ اس لیے کہتے تھے کہ جو بھی اس کے سامنے آتا اس سے وہ ایک ہی سوال کرتا. سوال کیا کرتا؟ وہ کہتا عید کداں, عید کداں. یہ سوال دہراتا اور کئی سال سے وہ دہرا رہا تھا. لوگ اس کو دیوانہ کہتے, لوگ اس کو پاگل کہتے, لوگ اس کو مجنون کہتے. ایک دن وہ بازار میں جا رہا تھا, سامنے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار تشریف لے کے آ رہے تھے. جب آمنا سامنا ہوا, آپ کے ساتھ مریدین بھی تھے, وہ سامنے آیا دیوانہ اور کہنے لگا خواجہ صاحب عید کداں. آپ مسکرائے, خواجہ غلام فرید مسکرائے اور فرمایا پتے کی بات کی توجہ. اس نے کیا کہا؟ عید کداں. آپ نے فرمایا محبوب ملے جداں. دیوانہ رونے لگ گئے. دیوانوں کی آنکھوں سے آنکھوں کی لڑی جھڑی لگ گئی, دھاڑے مارنے لگا. پھر کہنے لگا خواجہ صاحب محبوب ملے کداں. خواجہ صاحب نے فرمایا میں مرے جداں. میں مرے جداں. اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور رو کر کہنے لگا خواجہ صاحب میں مرے کداں, میں مرے کداں. آپ نے فرمایا محبوب ملے جداں, یار ملے جداں. اور واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ عاشق کو دنیا میں 2 مرتبہ رب کا دیدار ہوتا ہے. عاشق کو اپنے محبوب کا 2 مرتبہ دیدار ہوتا ہے. پہلی مرتبہ جب اس کی میں مرتی ہے اس کو دیدار ہوتا ہے, اور دوسری دفعہ جب وہ خود مرتا ہے اس کو دیدار ہوتا ہے. یہ تھا انداز اللہ والوں کا, سچے لوگوں کا, اچھے لوگوں کا, جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ اس طرح کی نکتے کی باتیں کرتے تھے. اور بابا بلے شاہ تو نکتے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ایویں متھا زمین گسائی دا, پالیتا محراب دکھائی دا, دل اندر سمجھ نہ لائی دا, کدی سچی گل بھی لک دیے ایک نکتے وچ گل مک دی.
اور اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے سچے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں سچے لوگ۔ اے کاش کہ ہمیں بھی سچے لوگوں کی نسبت مل جائے، بلکہ مل کیا جائے، ملی ہوئی ہے۔ سچے لوگوں کی نسبت ملی ہوئی ہے تو یہ کٹھے ہیں نا، سچے ہی ہمیشہ کٹھے ہوتے ہیں۔ اور سچوں کی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ حضور غوث پاک بھی تو سچے ہیں نا، انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں، انہی کے ذکر خیر میں ہم حاضر ہیں۔ یہ ان کی کرم نوازی ہے۔ کہاں روس یا فقیری، کہاں آستانہ تیرا، یہ تیرا کرم ہے غوث کہ بلا لیا ہے در پر۔ یہ انہی کا کرم ہے۔ اعلان بھی ہوا، بستی میں اعلان ہوا، محلے میں اعلان ہوا کہ آج 11ویں شریف کی محفل ہے، لیکن آتے وہی ہیں جن کو وہ خود چنتا ہے۔ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں کہ اس غوث کے، اس اللہ کے پیارے کے ذکر میں آئے ہوئے، تو کیا بات کی ہے۔ اسی طرح بہلول دانا رحمت اللہ تعالی ان کا ایک اپنا انداز تھا۔ آپ ایک دفعہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے خلیفہ ہارون رشید کا گزر ہوا۔ پوچھا بہلول دانا، فقیروں کا کیا کام بازار میں؟ بازار تو شیطان کا گھر ہے اور آپ بازار میں بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ نے فرمایا کوئی مشن لے کر آیا ہوں، کوئی کام لے کر آیا ہوں، اسی لیے بیٹھا ہوں۔ کہ کیا کام لے کر آئے ہو؟ ان کا کام یہ لے کے آیا ہوں کہ اللہ کی اور مخلوق کی صلح کرا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی اور مخلوق کی صلح کرانے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ خلیفہ نے کہا کہ پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا، آؤٹ پٹ کیا ملی، کیا نتیجہ نکلا؟ بہلول دانا نے بڑی دانائی والی بات کہی، دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے، اور اصلاح ہے اس میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کی صلح کرانے کے لیے بیٹھا ہوں، اور رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ رب تو مانتا ہے لیکن مخلوق نہیں مانتی، رب تو مانتا ہے بندہ نہیں مانتا، رب کی رحمت تو آوازیں دے رہی ہے لیکن بندہ کان نہیں دھرتا، رب کی رحمت تو برس رہی ہے لیکن بندہ جھولی نہیں پھیلاتا۔ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، بادشاہ چلا گیا۔ چند دن گزرے، اسی بادشاہ کا، اسی خلیفہ کا گزر قبرستان کے قریب سے ہوا۔ اب دیکھا کہ بہلول دانا وہاں بیٹھے ہوئے، اور زیادہ تر یہ قبرستان میں ہی رہتے تھے۔ پوچھا خیر ہے بہلول دانا، آج پھر شہر خموشہ میں ڈیرا لگایا ہوا ہے، قبرستان میں ڈیرا لگایا ہوا ہے؟ ان کا یہاں پر بھی ڈیوٹی ہے، یہاں پر بھی کام کے بارے میں بیٹھا ہوں، کام کے سلسلے میں بیٹھا ہوں، جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کو پورا کر رہا ہوں۔ ان کا یہاں کیا ڈیوٹی ہے؟ ان کا وہی پہلے والی ڈیوٹی ہے، اللہ اور مخلوق کی صلح کرانے کے لیے بیٹھا ہوں، اللہ اور مخلوق کی صلح کرانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ان کا پھر رزلٹ کیا نکلا، آؤٹ پٹ کیا آئی، نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا پہلے رب مانتا تھا، بندے نہیں مانتے تھے، اب قبروں میں پہنچ کر بندے تو مانتے ہیں لیکن رب نہیں مانتا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجواں بھی چل دیے، دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو یہ ہیں سچے لوگ، یہ ہیں پکے لوگ، یہ ہیں انعام یافتہ لوگ جو کہ اس طرح لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ کوئی عشق پہ بات کرتا ہے تو کوئی اصلاح پہ بات کرتا ہے، کوئی محبت کی بات کرتا ہے تو کوئی تقوی کی بات کرتا ہے۔ تو آئیے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی آپ کیا فرماتے ہیں اپنے مریدوں کو؟ ہم جو یا غوث کہتے ہیں، 11ویں شریف مناتے ہیں، صرف مناتے ہی رہیں گے یا ان کو بھی مانیں گے، ان کی بھی مانیں گے؟ ان کی بھی ماننی چاہیے نا، انہوں نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اصلاح کی بات ہے
کہ بے نمازی کو، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو۔ آج غوث غوث کا نعرہ لگانے والا نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہے، روزے کی طرف توجہ نہیں ہے، رب کے احکام کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو قادری بھی کہتے ہیں، غوث کا مرید بھی کہتے ہیں، 11ویں کی محفلیں بھی سجاتے ہیں، لیکن صرف سجاتے ہیں، دل میں نہیں سجاتے۔ اے کاش دل میں اس وقت محفلیں سجیں گی جب ان کے فرامین پر عمل کریں۔ اور آج جناب آج کل تو نقلی پیر بھی بہت ہو گئے، جعلی پیر بھی بہت ہو گئے، اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے سامنے ہوا پر اڑ رہا ہو یا پانی پر چل رہا ہو لیکن میرے آقا کی سنت کا منکر ہو، میرے آقا کے سنت کا خون کرنے والا ہو، اگر وہ ولایت کا دعویٰ کرے تو اسے ولی مت سمجھنا۔ بے شک آج دیکھیں بہت سارے ڈبہ پیر پھر رہے ہیں، بالکل بے شک، بہت سارے ایسے لٹیرے پھر رہے ہیں، ایمان کے لٹیرے، پیسوں کے لٹیرے، لیکن آج کا مسلمان نادان، علم سے دور، علمی تعلیم سے دور، بس جس نے تعویذ لکھ کر دے دیا، بھئی شفا تو اللہ ہی دیتا ہے نا، پیر تو نہیں دیتا، لیکن پیر لکھ کے دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ ہم اس کے سامنے جو ہے نا بس وہ جاہل سا پیر ہوتا ہے، داڑھی مونڈا ہوتا ہے، مڑکے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، چرچ کے سوٹے لگا رہا ہوا ہوتا ہے، ہم نے اس کو پیر بنایا ہوا ہے۔ ایسا پیر نہیں ہوتا، بلکہ پیر تو یہ ہوتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا ایسا ہے ایک گھڑی کہ اگر 100 سال تک بے ریا عبادت کریں وہ ایک طرف، اور ایک گھڑی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائیں وہ ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، سچے لوگ یہی ہوتے ہیں، لیکن وہ یا نایاب ہیں، آج کل ملتے نہیں ہیں، لیکن ڈھونڈا جائے تو کیا چیز نہیں ملتی، ڈھونڈنے سے تو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ ایک بندہ تھا، اس کو خضر علیہ السلام سے ملنے کا بڑا شوق تھا، اب وہ ورد و وظائف پڑھ رہا ہے کہ خضر مل جائے، خضر مل جائے۔ کسی نے پوچھا کہ یار اتنے عرصے سے ورد و وظائف میں مصروف ہے، کیا خضر سے بھی ملاقات ہوئی؟ ان کا نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، کسی کامل مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا تو پھر کام بنے گا، پھر تیری تسبیح بھی اثر کرے گی، پھر تیرا ورد بھی اثر کرے گا۔ کہا اچھا، ان کا پھر کیا کروں؟ ان کا ڈھونڈ، کامل پیر کو ڈھونڈ۔ کیا بات ہے، بالکل سبحان اللہ۔ اب جناب اس نے دل میں تہیہ کیا کہ صبح جب اذانیں ہوں گی نا اس سے پہلے میں چوک میں جا کر کھڑا ہو جاؤں گا، اور جو پہلے آئے گا اسی کو پیر بناؤں گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اب وہ وہاں جا کر کھڑا ہو گیا، ایک چور گزر رہا تھا، اللہ، چوری کر کے وہ بھاگا جا رہا تھا۔ اس نے جناب اس کو جھپٹ لیا، پکڑ لیا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ ان کا جانے تو مجھے جلتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو میرا پیر ہے، مجھے بیعت کر۔ انہوں نے کہا یار میں وہ نہیں ہوں جو تو سمجھ رہا ہے، مجھے جانے دے، مجھے بڑی جلتی ہے۔ پیچھے تو اس کے لوگ لگے ہوئے تھے، وہ بھاگنے کے چکر میں تھا کہ مجھے جانے دے۔ ان کا نہیں، تو مجھے بیعت کر، تو میرا پیر ہے۔ ان کا ایسے تو یہ جان نہیں چھوڑ رہا، چلو اس نے کہا یہیں پر ٹھہر، میں پھر آتا ہوں تمہیں بیعت کرتا ہوں۔ لیکن جان تو چھوڑا۔ اب اس نے چھوڑا، وہ وہیں ٹھہرا، وہ چلا گیا، تھا تو چور۔ اب وہ ٹھہرا ہے، سارا دن گزر گیا، شام ہو گئی، لوگوں نے دیکھا آتے جاتے، وہ خیر ہے بھائی یہاں ٹھہرا ہوا ہے، حجرے کو چھوڑ دیا، ورد وظائف چھوڑ دیے، یہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ ان کے ہاں میرے پیر نے مجھے کہا ہے کہ میں آ کر بیعت کروں گا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن گزر گیا، رات گزر گئی، دوسرا دن آ گیا، تیسرا دن آ گیا، وہ کھڑا ہے کہ میرا پیر آئے گا، بیعت کرے گا۔ جب اللہ نے دیکھا نا استقامت کہ یہ کامل پیر کو ملنا چاہتا ہے، اللہ نے خضر سے فرمایا جا اس کو بیعت کر، یہ تو اس چور کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ تو چور تھا
جا بیعت کر. خضر علیہ السلام آ گئے. حضرت کیسے ٹھہرے ہو؟ ان کا پیر کے انتظار میں ہوں، وہ بیعت کرے گا. ان کا چھوڑ، اس کو چھوڑ، وہ تو گیا. میں ہوں خضر، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے، میں تجھے ولایت کے درجے تک پہنچا دوں گا. میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. ان کا نہیں 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 نہیں، میں اپنے پیر کا انتظار کر رہا ہوں. ان کا وہ تو چلا گیا، وہ تیرے کام کا بندہ نہیں تھا جس کے لیے ساری زندگی ورد و وظائف کرتا رہا. میں خضر ہوں. کہ اچھا تو خضر ہے تو پھر تیری مجھے ضرورت نہیں ہے. کہ کیوں؟ ساری زندگی تو میری خارج ورد پڑتا رہا کہ خضر سے ملو خضر سے ملو. اب خضر تیرے پاس ہے اور تو کہتے کہ ضرورت نہیں. ان کا بات سن، تیری خاطر میں نے ساری زندگی ورد وظائف کیے، تو نہیں آیا. لیکن وہ پیر آیا جس کو میں نے پیر بنانا ہے، بیعت کرنا ہے. ابھی بیعت نہیں کی، خضر سے ملوا دیا. ابھی بیعت نہیں کی، خضر سے ملوا دیا. جب بیعت کروں گا تو کیا بات ہوگی. مولا یہ تو ڈٹا ہوا ہے، یہ تو کامل مرید ہے، یہ تو کامل مرید ہے، یہ تو میری بھی پرواہ نہیں کر رہا. اللہ نے فرمایا چلو اس کا بھی بندوبست کرتے ہیں. اب اس کے جو پیر ہے، جو چور ہے، اسی کو کچھ بنانا پڑے گا. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، علاقے کا کتب فوت ہو گیا. خضر علیہ السلام غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. صبح صبح کوڈی کھٹکائی، زور کتب. ان کے صبح لے لینا، نہیں ابھی چاہیے، ابھی چاہیے حضرت. آپ سٹیمپ لگائیں گے تو کام بنے گا. اگر روحانی طاقت موجود نہ ہوئی، شہر کا کوئی نقصان ہو گیا تو پھر کیا ہوگا مخلوق کا. ابھی چاہیے. واقعہ تو سنتے ہیں نا، چوروں نے کتب بنایا. تو وہ چور وہی والا وہ جس نے کہا کہ تو انتظار کر میں آؤں، وہی چور حضور غوث پاک کی چوری کرنے کے لیے آیا ہوتا. اب جبہ پہنتے تھے بڑے خوبصورت مہنگا جبہ، تو اس نے تاڑ لیا کہ یہ جبہ بڑا مہنگا ہے، اس کو کسی طرح لینا ہے. لیکن جب آیا اندر حضور غوث پاک، وہ تو ساری رات عبادت کرنے والی ہستی. ابھی سوئیں گے، ابھی اتاریں گے تو ابھی چوری کروں گا. کرتے 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 صبح ہو گئی. ادھر خضر بھی آ گئے. آپ سوتے تو وہ چوری کرتا نا، چوری کر بھی کیسے سکتا تھا. نسبت جو ہو گئی حضور غوث پاک سے، اب وہ چور تھوڑی رہنا تھا. جنہوں نسبت پاکاں دی مل جاوے وہ جنتی ہے، بھمیں کتا ہوئے بیٹھا کسے غار دے بوئے. حضور نے غوث پاک نے فرمایا چل خضر، یہ ادھر کونے میں چھپا ہوا ہے، اس کو لے آؤ. آ گیا کہ حضور کیا، آ جا سینے سے لگ جا، تجھے کتب بنا دے. کہ حضور میں تو چور. انہوں نے کہا جب آیا تھا چور تھا، اب غوث کے دامن میں آ چکا ہے تو، اب تو کتب بنے گا. اور کتب بن، آپ نے سینے سے لگایا، اسے کتب بنایا، خضر کو دیا، کہتے لے جاؤ اس کو. وہ لے کر وہیں پہنچے. وہ مرید جو ٹھہرا تھا، وہ خضر سے ملنے والا، ادھر آئے، اس کو اس نے بیعت کیا کہ آ گیا، چل تیرا پیر آ گیا، اس سے بیعت ہو جا. تو پیر کامل کی تلاش کرتے رہنا چاہیے. مل سکتا ہے جس طرح کہ اس کو ملا، اور اس نے اتنی کامل کیا اپنے ساتھ، اتنا کامل بنا کہ اللہ نے اسی چور کو کتب بنا دیا. تو یہ ہے شان ان کے غلاموں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. اور حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ خود بھی عبادت کیا کرتے تھے اور مریدین کو بھی کہا. اور آپ کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز میں مصروف تھے کہ سانپ آ گیا اور وہ دامن سے اندر چلا گیا اور آ کر گردن میں لپٹ گیا. جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو وہ آگے آ جاتا پھن پھیلا کر. آپ اس کو پکڑ کر ہٹا دیا، نماز مکمل کی. اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک پتلا سا لمبے قد کا بندہ ٹھہرا ہوا. ان کا تو کون ہے؟ ان کا حضور میں وہی ہوں جو سانپ بن کر آپ کی نماز میں خلل ڈال رہا تھا.
میں وہی ہوں، میں جن ہوں، میں آزمانے آیا تھا غوث کو۔ آپ نے فرمایا کہ جو رب سے ڈرتا ہے نا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہے کاش کہ ہماری عبادت بھی ایسے ہو جائے، چلو ویسے نہ ہو جائے، تھوڑی نقل تو کر لیں، کوشش تو کر لیں، لیکن نہیں کرتے ہم۔ 5 ٹائم تو پڑھ لیتے ہیں، باقی نوافل کے بارے میں توجہ نہیں۔ حالانکہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے نوافل کی کثرت کر کر کے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے سبحان اللہ۔ انہی نوافل کی وجہ سے۔ فرائض کے بعد نوافل کی جو کثرت کرتا ہے تو زیادہ نہ کریں آپ، تہجد پڑھ لیں 2 رکعت، اشراق و چاشت پڑھ لیں 2 رکعت، مغرب کے بعد اوابین کے 2 نوافل پڑھ لیں، تو یہ نوافل جب بڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ قرب ملے گا۔ اور حضور غوث پاک، آخری آپ کے واقعہ عرض کرتا ہوں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں جب عراق کے جنگلوں میں 25 سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، تو ایک رات میں نا اتنی پیاس تھی کہ جسم نڈھال ہو گیا، اور میں زمین پر لیٹ گیا اور دل ہی دل میں مانگنے لگا کہ مولا کو پانی کا انتظام ہو جائے۔ پھر کیا تھا کہ بادل امڈ آئے، بارش ہوئی، اور میں نے وہ پانی پیا۔ پانی جب پی لیا تھوڑا سا مجھے ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کناروں سے بجلی کڑکنے لگی اور آواز آنے لگی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، آج سے ہر حرام چیز تجھ پر حلال ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی نا تو میں نے دل میں سوچا کہ حرام چیزیں تو نبیوں پر بھی حرام ہیں، تو میں کون ہوتا ہوں؟ تو آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آپ لاہور شریف پڑھی نا تو وہ جو روشنی تھی، وہ چمک دمک تھی، وہ جو آواز آ رہی کہ میں تیرا رب ہوں، وہ دھواں بن گئی، اور دھوئیں سے آواز آئی، اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں لعنتی، مجھے میرے رب نے بچا لیا، ھذا من فضل ربی، کہ مجھ پر میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے بچا لیا۔ آواز آئی کہ میں نے اسی طرح پتہ نہیں کتنے ولیوں کو گمراہ کیا، کتنے اللہ کے نیک بندوں کو گمراہ کیا، اسی طرح کہہ کر وہ گمراہ ہو گئے، لیکن اے عبد القادر، تو میری گمراہی میں نہیں آیا، تو میرے چنگل میں نہیں آیا، تو میری جال میں نہیں پھنسا، الٹا مجھے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تو اسی طرح کچھ جب چند باتیں کر لیتا ہے نا، بسا اوقات شیطان جو ہے نا جس طرح کا بندہ ہوتا ہے وہ اس طرح کا اس سے ڈیل کرتا ہے، اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، بہلگانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی طرح پھسل جائے، عبادت سے پھسل جائے، عقیدے سے بھی پھسل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان مردود کے واروں سے محفوظ فرمائے اور حضور غوث پاک کا نوکر ہی رہنے دے۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو قیامت تک آنے والے میرے مرید ہوں گے وہ اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک توبہ نہ کر لیں۔ تو خوش قسمت ہو آپ جو 11ویں شریف مناتے ہو، حضور غوث پاک کے نعرے لگاتے ہو اور اپنے آپ کو حضور غوث پاک کا مرید کہتے ہو، قادری قادری کہتے ہو، تو خوش ہو جاؤ کہ انشاءاللہ ان کے کرم سے توبہ ہوگی اور پھر روح نکلے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔